بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروگرام انسائڈ دا نیوز اور میں ہوں ڈاکٹر ثنا غوری۔ نیب ترمیم کیس ہوتا ہے اور اس میں براہ راست اس کی کارروائی دکھانے کے لیے بات کی جاتی ہے، لیکن پھر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اس کی کارروائی براہ راست نہیں دکھائی جائے گی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نیب ترمیم کیس کی کارروائی براہ راست دکھانا ضروری تھا، کیونکہ یہ عوامی مفاد کا کیس تھا اور اس پہ سٹینڈ لینا چاہیے تھا، لیکن شاید عدلیہ کچھ کام کرتے کرتے بھی یوں بھی رک جاتی ہے کہ اب جو پریشر ہے وہ تاریخ کے بلند ترین سطحوں پہ آ رہا ہے۔ ایک دفعہ پھر فوج کا ایک بڑا واضح پیغام آ چکا ہے کہ ہم 9 مئی والوں کو معاف نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے جناب، فوج کو بالکل معاف نہیں کرنا چاہیے 9 مئی والوں کو، یہ تاریخ کا ایک حصہ ہے اور اس طرح سے جو تذلیل ہوئی ہے شہداء کی اس کو کبھی بھی معاف نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر یہ سب کچھ اتنا ہی امپورٹنٹ تھا اور سب کچھ ہونا تھا تو اب تک سزائیں کیوں نہیں دی گئیں؟ نہ آپ مجرمان کا تعین کر سکے ہیں، نہ جو ملزمان ہیں ان کی بات آگے جا سکی ہے۔ کیا یہ ابھی بھی ڈاؤٹ ہے کہ جن کو مجرم کہنا ہے تو ان کو کیا ان ملزمان کو مجرم ثابت کرنے کے لیے اگر عدلیہ یا تو رکی ہوئی ہے یا وہ کیس کا فیصلہ کرنا نہیں چاہتی، جس کو فوج اس وقت یہ سمجھتی ہے کہ یہ مجرمان ہیں؟ اور اس میں کوئی دو ڈاؤٹ نہیں ہونے چاہیے کہ اگر 9 مئی کی بات کو کوئی اگر کرتا ہے تو اس میں لے دے کے تحریک انصاف ہی قصوروار ہے، چاہے وہ ذہن سازی والی بات ہو یا یہ والا موقف آئے کہ جناب ہم نہیں تھے، کوئی اور تھے، ہمارے چاہنے والے تھے۔ بالکل یہ موقف ہو سکتا ہے کہ ہم نہیں تھے یا ہمارے تیسرے درجے کی قیادت ہو گئی یا کوئی اور ایسے لوگ تھے جو اس تمام چیزوں میں انوالو تھے، بالکل ہو سکتا ہے۔ لیکن ہم صرف 9 مئی کا ذکر کرتے ہیں، ہم 6 مئی کا ذکر نہیں کرتے، ہم جو ہے بانی پی ٹی آئی کے گھر کا ذکر نہیں کرتے کہ وہاں کیا کچھ ہو رہا تھا، ہم زمان پارک کا ذکر نہیں کرتے، ہم کسی اس چیز کا ذکر نہیں کر رہے جو اس سے پہلے کاروائیاں ہوتی گئیں جس کی وجہ سے 9 مئی آیا۔ یہ نہیں ہوتا کہ اچانک سے کوئی چیز ہو جائے۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جب شہادت ہوئی تھی اور اس وقت جو فسادات ہوئے تھے اس میں پیپلز پارٹی یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہمارے لوگوں نے کیا، لیکن اپنے لیڈر سے محبت میں بعض اوقات جو مجمع ہوتا ہے، وہ جتھا جو ہوتا ہے وہ باہر نکل کے ایسا کر دیتا ہے جس کو کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ اگر ان جتھوں کو کنٹرول کرنے کی سیاست کو پہلے ہی اگر قابو میں کر لیا جاتا تو شاید 9 مئی نہ ہوتا، چاہے وہ پارلیمنٹ کی دیوار توڑنے والا مسئلہ ہو، چاہے وہ فیض آباد دھرنا ہو، یا اس سے پہلے کی جو کاروائیاں ہوئی ہیں، یا پھر 2018 کا الیکشنز ہی آپ لے لیں۔ چلیں جناب، وہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ 2024 کے الیکشن کا موازنہ ہمیشہ 2018 کے الیکشن سے بھی کرتے ہیں۔ یہ تمام چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر روک لی جاتی نا، کہ جو پہلے دھرنے ہوئے تھے، پہلے جتھوں کی سیاست لائی گئی تھی اور جس طرح سے دھاندلیاں پہلے ہوئی تھی، ان تمام چیزوں کو روک لیا جاتا تو شاید وہ 9 مئی نہ آتا جو کہ وجود میں آیا، اور اس کے بعد یہ تمام چیزیں ہوتی چلی گئیں۔ اب پرابلم شاید مجھے یہ لگ رہا ہے اس وقت جو شدید کھچاؤ عدلیہ کا پیدا ہو گیا اور اس میں ایک فریق کی حیثیت اختیار کر گئی ہے، مطلب فوج بھی اور اس وقت جو پارٹی اس وقت گورنمنٹ میں موجود ہے، اس میں ایسا لگتا ہے کہ جناب وہ چاہتے ہیں کہ فوری طور پہ 9 مئی والوں کو فیصلہ کر لیا جائے، لیکن عدلیہ کی طرف سے اس وقت فیصلہ نہیں کیا جا رہا ہے۔ شہباز شریف صاحب کا بیان، اور جس پہ شہباز شریف صاحب یو ٹرن لے گئے، یا اٹارنی جنرل نے کہا کہ جناب یو ٹرن انہوں نے لے لیا، لیکن بات کو یوں گھما دیا گیا کہ ان کا موقف سب لوگوں کے پہ نہیں تھا، ان کا موقف یہ تھا جناب کہ کچھ کالی بھیڑیں۔ حالانکہ اگر آپ بار بار بھی سننے کی کوشش کریں شہباز شریف صاحب کا بیان تو وہ کھل کے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کی صفوں میں اکثریت، لفظ اکثریت کا استعمال کیا گیا ہے، یعنی کہ اگر میں شہباز شریف صاحب کے بیان کو لکھ کے اخباروں میں لکھا ہوا اگر پڑھوں تو لفظ اکثریت آ رہا ہے۔ اور اگر یہ بات کہی جاتی ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ عدلیہ کا نمبر ہمارے یہاں لا انفورسنگ ایجنسیز اور سب کا ملا کے جو ہے وہ آپ کا 140 ممالک میں سے 131ویں نمبر پہ آ رہا ہے، اور اس پہ آپ کہیں کہ عدلیہ بہت پیچھے ہے، تو وہ صرف عدلیہ نہیں ہے، اس میں وہ تمام لوگ آ جاتے ہیں جس میں آپ کی کرپشن بھی آ رہی ہے، جس میں آپ کے سیاستدان بھی آ رہے ہیں جو کہ آپ کے کرپٹ ہیں، اور وہ تمام چیزیں مل کے آپ کو اس رینکنگ میں دنیا میں لے کے آ رہے ہیں جو 131ویں نمبر پہ۔ یہ صرف عدلیہ کو پوائنٹ آؤٹ کرنے والی بات نہیں کہ عدلیہ نہیں کر دیا، لیکن اب چاہے وہ تحریک انصاف ہو، چاہے وہ موجودہ گورنمنٹ ہو، ان سب کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اپنے حق میں کیس آتے ہیں تو دمادم مسکل اندر جناب ٹھیک ہے سب کچھ اچھا ہو رہا ہے، لیکن جہاں یہ کیسز غلط ثابت ہوں گے، جہاں جو ہے دوسروں کو فائدہ ہو رہا ہے اور آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے، وہاں سب کچھ برا ہے۔ یہی ہم نے سب کچھ دیکھا جب خان صاحب کی گورنمنٹ جا رہی تھی، 12 بجے عدالتیں بھی کھلی ہیں،
اس کے علاوہ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو ریلیف بھی بہت دیا گیا ہے. کیسز کس طرح سے جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے بیٹوں کے ختم کیے گئے یہ بھی سب کے سامنے ہے. تو جب وہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے جب کیوں نہیں عدلیہ بری ہوتی ہے, جب کیوں نہیں عدلیہ پہ سوال اٹھ رہا ہوتا ہے کہ یہ سب تمام چیزیں ہو رہی ہیں. اور جہاں اگر بانی پی ٹی آئی کا سلسلہ ہے کہ واقعی اگر ذہن سازی کے کیس میں اور 9 مئی میں ان کو قصوروار ٹھہرا دیا گیا ہے تو جناب پھر چیزیں ہوتی رہیں گی, آپ کر لیں. لیکن یہ کہنا شہباز شریف صاحب کا کہ عدلیہ اس وقت یہ چاہتی ہے کہ کس طرح سے رہائی بنے اور کس طرح سے تمام کیسوں میں چھٹکارا دے دیا جائے, اور 190 ملین پاؤنڈ والے کیس کا بھی ذکر کر دیا گیا. تو اس میں یہ بھی دیکھنا چاہیے تمام جو کیسز جس طرح سے بنے ہیں, چاہے وہ نواز شریف پہ بنے تھے, وہ بھی میں بہت دفعہ کہہ چکی ہوں, وہ بھی بڑے بونڈے انداز میں بنے تھے, اور اس وقت جو عمران خان صاحب پہ بنے وہ بھی بڑے بونڈے انداز میں بنے. آپ نے خاص طور پہ فلاز چھوڑے ہیں اس کے اندر. اس کے علاوہ نواز شریف صاحب پہ اور بڑے بڑے کیسز بن سکتے تھے, لیکن آپ نے ایسے کیسز بنائے کہ جس پہ فلاز تھے, اور کون بنوا رہا تھا آپ سے اس وقت یہ بھی سوچنا چاہیے کیوں بنے. اب وہ خان صاحب پہ اگر کوئی ایسے کیسز بنے ہیں تو اس سے بھی اور بہت سارے کیسز بن سکتے تھے, لیکن آپ نے خود ہی ان کیسز میں فلاز چھوڑا ہے. کیوں چھوڑا ہے, کس کی غلطی ہے, یہ بھی سوچنے والی بات ہے. اصل مسئلہ یہ کہ کھچاؤ کو ختم ہونا چاہیے. موضوعات پہ بات کریں کہ رزاق باجوہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, پی ٹی آئی صاحب کا پیپلز پارٹی صاحب کا تعلق ہے. سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. شکریہ جی. ان کے ساتھ موجود ہے جاوید صدیقی صاحب, تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے. سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. رزاق باجوہ صاحب, سب سے پہلے اس پہ آ جاتے ہیں 9 مئی والے معاملے پہ. 9 مئی والے معاملے پہ پھر سے معاملہ اٹھتا ہے, اور جب بھی معاملہ ہم سمجھتے ہیں کہ دب جائے گا, دب نہیں رہا ہے, مزید اس میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ معاملہ حل کیسے ہوگا, کیونکہ حل ہو جانا چاہیے. جی بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحبہ, آپ نے مجھے انوائٹ کیا. ڈاکٹر صاحبہ جو 9 مئی ہے یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے. نہ تو اسے پاکستان کی عوام بھولے گی اور نہ ہی پاکستان کی سلامتی کے ادارے سے بھولیں گے, نہ ہی پاک فوج بھولے گی. یہ بھولنے والا یا معاف کرنے والا واقعہ نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ ایک واقعہ ایسا ہوتا ہے جو خود سے نہ کیا جائے اور اس ہو جائے. آپ دیکھیں کہ ابھی آپ نے بڑی خوبصورت مثال دی کہ بے نظیر صاحبہ کی شہادت پر کافی لوگوں کا رد عمل آیا, اور اس کے بدلے میں بہت بڑی ٹرانسپورٹ جلی جو بھی ہوا. بڑا میں سمجھتا ہوں کہ بے نظیر صاحبہ کی شہادت کے بعد جو کچھ ہوا وہ بھی بہت بڑا ظلم تھا, لیکن بے نظیر صاحبہ کی شہادت بھی بہت بڑا ظلم تھی. لیکن آپ دیکھیں کہ پارٹی قیادت کا کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں. آپ نے دیکھا کہ ایک طرف بے نظیر صاحبہ کی جائے شہادت پڑی ہوئی تھی, اور دوسری طرف ہماری قیادت کیا کہہ رہی تھی. ہماری قیادت کہہ رہی تھی پاکستان کھپے, پاکستان زندہ باد. نہ ہم نے کسی ادارے پر حملہ کیا, نہ کسی اپنے کارکنان کو کہا. یہ لوگوں کا رد عمل آیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ بہت لیکن یہ پاکستان پیپلز پارٹی پر آپ کوئی جماعت یہ الزام نہیں لگا سکتی کہ بے نظیر صاحبہ کی شہادت پر پاکستان پیپلز پارٹی نے کوئی احتجاج کی کال دی تھی یا تشدد کی کال دی تھی یا جلاؤ گھراؤ کی کال. نہیں, ہم نے صبر و تحمل سے. یہ ہوتا ہے پارٹی قیادت کا کام. سب سے پہلے اولین ترجیح پاکستان. اور آپ دیکھیں گے 9 مئی میں خان صاحب اول تو دیکھیں کوئی 3 مہینے تو وہ ویل چیئر سے اترنے کو تیار نہیں تھے. کبھی ایک ٹانگ پر باندھ لیتے تھے مفرل اور کبھی دوسری. سر یہ تو ذاتیات پہ بات ہے. نہیں, ذاتیات پر نہیں. 9 مئی آپ نے 9 مئی کی بات کی ہے, میں 9 مئی کا جواب دے رہا ہوں. خان صاحب نے بہت ان کی بینڈیج کا تو ذکر نہ کریں نا, زخمی دونوں ٹانگوں پر. وہ تو کہہ رہے تھے مجھے ایک ٹانگ پر گولی لگی ہے, تو وہ تو دونوں ٹانگوں پر بھی انہوں نے کہی, ان کے فوٹیجز اور ویڈیو موجود ہیں. چلیں کوئی بات نہیں. سر ایک شخص 70 سال سے اوپر کا ہو گیا, ہو سکتا ہے تو اور بھی کمر پر بھی باندھ لیتے, سر پر بھی باندھ لیتے. میں یہ کہتا ہوں کہ جو 9 مئی کو ہوا ہے وہ ایسا کبھی نہیں ہوا اس ملک کی تاریخ میں جس میں کرنل شیر خان کے مجسمے کو توڑا گیا, جس میں ایم عالم کے مجسمے کو توڑا گیا. یعنی پاکستان کے ٹاپ کلاس ہیرو جن کا جو ہمارے لیے رول ماڈل ہے, جنہوں نے اس وطن کی خاطر اپنی جانیں قربان کی. آپ دیکھیں کہ ان کے ساتھ کیا حشر کیا. ان شہداء کی فیملیوں سے آپ جا کے پوچھیں کیا وہ پاکستانی نہیں ہیں,
کیا فوج میں ہونا کوئی جرم ہے؟ کیا ہم اپنے بچوں کو فوج میں بھرتی کرواتے ہیں پھر انہیں ان کے ساتھ یہ رویہ رکھتے ہیں، انہیں گالیاں دیتے ہیں، انہیں غدار کہتے ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ 9 مئی نہیں بھولنے والا ایک واقعہ، اور اس میں جو ملوث ہے لوگ، میں کہتا ہوں کہ جس طرح کی انہیں تسلی چاہیے، تسلی ان کی کروانے کے بعد انہیں سزائیں دینی چاہیے، سزائیں دینے کے بعد تاکہ پاکستان میں پھر سے کوئی جتھا 5-10 ہزار لوگ جمع کر کے سلامتی کے اداروں پر یا پاکستان کے پارلیمنٹ پر یا ٹی وی اسٹیشنوں پر حملے نہ کر دے۔ یہ 9 مئی پاک فوج کبھی نہیں بھولے گی، میں پاک فوج کے ساتھ ساتھ کہہ رہا ہوں، نہ پاکستان کی عوام بھولے گی۔ خان صاحب نے یہ سب کچھ کہہ کر کروایا۔ دیکھیں 8 تاریخ کے ان کی اسٹیٹمنٹ، 9 تاریخ کی ان کی کہہ رہا ہے مجھے دوبارہ پکڑیں گے تو دوبارہ اس سے زیادہ میرا تو کوشچن یہاں پہ یہ ہے، مجھے دوسرے گیسٹ کی طرف بھی جانا ہے کہ میں جاوید صدیقی صاحب کی طرف چلتی ہوں۔ میں مطالبہ کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب ایک سیکنڈ کہ 9 مئی میں ملوث جو بھی جماعت ہے، جو بھی شخصیات ہیں، جو بھی ارکان اسمبلی ہیں، جو بھی لوکل باڈی کے ارکان ہیں یا صوبائی اسمبلی کے ممبران ہیں، ان کی ممبرشپ ختم کر کے سب سے پہلے انہیں رکنیت ان کی معطل کر کے ان کو فوجی عدالتوں کے ذریعے کٹارے میں لا کر سزائیں دی جائے۔ دیکھیں آپ نے ابھی یہ فرمایا تھا کہ سزائیں نہیں ہو رہی، اس میں رکاوٹ کون ہے؟ دیکھیں فوج نے تو جو عدالتیں اپنی لگائی اس میں وہ انہوں نے سزائیں دی ہوئی ہیں، وہ اس کا اظہار اس لیے نہیں ہو رہا، وہ اوپن اس لیے نہیں ہو رہی کہ سپریم کورٹ نے پابندی لگا دی تھی کہ جی ہمارے پاس اسٹے ہے، پاکستان میں فوجی عدالتوں پر انہوں نے پابندی لگائی ہوئی ہے۔ تو یہ عدلیہ اور جو ہے انہیں ایک طرف ہونا چاہیے، اور پاکستان کی سلامتی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اولین ترجیح نہیں ہونی چاہیے، سب سے پہلے پاکستان۔ ٹھیک ہے جناب جاوید صدیقی صاحب، کم و بیش آپ کا موقف کا مجھے اندازہ ہے کہ آپ کیا بات کریں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے اگر پارٹی ہیڈ ہٹا لیں، چلے ہٹا لیتے ہیں، تو آپ مجھے یہ بتانے مجھے تھوڑا سا سمجھا دیں، میری عقل میں بات نہیں آ رہی کہ جو ذمہ داران ہیں ان کو سزائیں کیوں نہیں ہو رہی ہیں، دے دینی چاہیے تاکہ معاملہ ختم ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ابھی آپ نے جو تمیز باندھی جس میں بہت سارے سوالوں کے جواب تو آپ نے خود دے دیے۔ اچھا، جس طرح ابھی باجوہ صاحب نے کہا 9 مئی کا بڑا زور دیا، ظاہر ہے ہماری قیادت نے بھی 9 مئی کی مذمت کی تھی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ 9 مئی کا واقعہ کب ہوا تھا؟ میرے خیال بھی کتنے 1 سال ہوا ہے، 1 سال ہو گیا۔ اچھا، پاکستان کی اگر آپ تاریخ دیکھیں 75 سالہ تاریخ، یا 75 سال کو بھی نہیں چھوڑ دیں، اگر 71 کے بعد کی تاریخ دیکھ لیں تو اس میں عوام کی جان و مال اور املاک کو جتنا نقصان پہنچا ہے، اگر آپ اس کا حساب لگائیں تو وہ اربوں میں آتا ہے۔ اس وقت تو پی ٹی آئی نہیں تھی نا، اس وقت آپ دیکھتے تھے جیسے اب یہ بے محترمہ صاحب کی شہادت کا انہوں نے ذکر کیا، ان کی شہادت ہوئی تھی پنڈی میں، تو پنڈی میں تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا، سندھ میں ہوا تھا۔ تو سندھ میں کس نے کروایا تھا؟ سندھ میں یہ بری ذمہ ہو سکتے ہیں؟ جو اربوں روپے کی گاڑیاں، بینک لوٹے گئے اور جو کچھ اموات بھی ہوئی، تو اگر ٹرینیں جلائی گئی، ہاں ٹرینیں جلائی گئی تھیں، بہت ساری چیزیں کہی گئی تھیں۔ اچھا، اس کے علاوہ اکثر بیشتر آپ نے، میں بھی ذکر کرتا ہوں، بلدیہ میں 300 آدمی آپ نے دیکھا تھا۔ تو آپ صرف مخصوص چیز کو، کیونکہ کیا عوام کی جان و مال اور املاک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہاں میں آپ کی بات سے اختلاف کروں گی، میرے پوائنٹ کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ ایک ہوتا ہے نقصان ہونا، فرض کریں کہ زلزلے آ جاتے ہیں یا خدا نخواستہ کوئی اور چیزیں ہو جاتی ہیں، سیلاب آ جاتے ہیں، وہ ایک الگ ایشو ہے، اس کے بعد ملک سنبھل جاتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ ریاستی اداروں پہ وار کرتے ہیں، اس کو سنبھلنے میں وقت لگتا ہے، یعنی کہ نسلیں بگڑ جاتی ہیں کہ اگر آپ نفسیاتی طور پہ کسی کو ڈچ کرتے ہیں۔ کارگل کا واقعہ ایسا نہیں کہ کوئی ایسا نہیں بتاتی ہوں، کارگل کا واقعہ کوئی بھول نہیں سکتا، ہم ڈسکس نہیں کرتے، وہ ایک بات ہے۔ سوات میں جنگ ہوئی، کوئی بھول نہیں سکتا، ہم ڈسکس نہیں کرتے، یہ الگ بات ہے۔ آزاد کشمیر میں کیا کچھ ہو رہا ہے کوئی نہیں، بنگلہ دیش کیسے الگ ہوا کوئی بھولا نہیں ہے، سب کو یاد ہے۔ لیکن یہ کچھ ایسے واقعات ہیں جو قوموں کی زندگیوں پہ اثر کرتے ہیں۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں آئین بھی ہے، ہمارے یہاں قانون بھی ہے، ہمارے یہاں ادارے بھی ہیں، اور وہ سب ادارے جو ہے وہ عوام کی جان و مال اور ان کے تحفظ کے لیے بنائے گئے ہیں۔ مطلب یہ کہ ایک تو سیکیورٹی کے ادارے ہیں جو بارڈر پہ ہیں، ایک اندرون ملک بہت سارے ادارے ہیں، وہ بھی تنخواہیں مراد لے رہے ہیں۔ تو آپ شروع سے ایسے چیزوں کو
کیوں نہیں روکتے کہ جو لوگوں کو جذباتی کرے یا کچھ کرے. اچھا پھر دوسری بات یہ کہ 9 مئی کا اکثر پہلے بھی ہم نے ایک پروگرام کیا تھا, اس میں بھی ہم نے تفصیل بتائی تھی کہ 9 مئی کی اگر شروعات کرنی ہے تو آپ نگراں گورنمنٹ سے کریں. ان کی جو بنی گالہ میں ہوا, جس طرح وہاں پہ شیلنگ ہوئی, آنسو گیس ہوئی, فائرنگ ہوئی اور تشدد ہوا, یعنی لوگوں کو آپ نے 9 مئی کے واقعے کے آنے تک اتنا مشتعل کر دیا تھا اپنی ان چیزوں سے. دیکھیں عدالتوں میں اس وقت کیسز چل رہے تھے, پیشیاں ہو رہی تھی, اور جس طرح خان صاحب کی گرفتاری ہوئی تھی اس میں میرے خیال سے آپ نے دیکھو کہ دنیا بھر سے اس کا ریئیکشن آیا تھا, کیونکہ سابقہ پرائم منسٹر تھے. اور اب ایک پرائم منسٹر کو جو سزا یافتہ ہے اس کو آپ ایئرپورٹ پہ جا کے مراد دے رہے ہیں, اور ایک پرائم منسٹر جو عدالت میں پیشی پہ اس کو جس طرح آپ گرفتاری کر رہے ہیں. تو مسئلہ کہنے کا یہ ہے کہ آپ نے, آپ سے تفصیل سے بات کرتی ہوں, آپ نے دیکھیں 9 مئی کے واقعے کی مذمت تو سب نے کی, ہر پاکستانی نے, ہر پارٹی نے کی, لیکن اگر آپ اس کے تناظر میں جائیں تو ہماری یہاں قانون اگر شروع سے ان واقعات کی روک تھام کرتا, چاہے وہ کوئی بھی تھی, چاہے وہ سیکیورٹی کے حوالے سے ہوتی ہیں یا عوامی, کیونکہ عوام کی جان و مال اور املاک کا تحفظ وہ بھی ریاست کی ذمہ داری ہے. تو سر میں ابھی آپ سے بات کرتی ہوں, مسئلہ ہی تو سارا یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ چلیں جناب, ایک جو ہے وہ 2014 سے جو سلسلہ شروع ہو رہا ہے وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا. ہو گئی ہم سے غلطیاں, چاہے وہ سیاستدانوں سے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ سے ہوئی غلطیاں, اب سدھر کیوں نہیں رہی چیزیں, ہم ٹھیک کیوں نہیں کرنے جا رہے, سزا جس کو دیں گے دے دیں. ادھر بھٹو صاحب کے ساتھ غلط ہوا, اس کو آج تاریخ نے مان لیا کہ غلط ہوا, تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو مان لینا چاہیے کہ غلط ہو رہا ہے, اس کو کھلے دل سے ایکسیپٹ کریں, چیزوں کو آگے لے کے چلیں. آپ کیا دے رہے ہیں پاکستانی نسل کو, آپ میسج کیا دے رہے ہیں آنے والی نسلوں کو؟ ایک چھوٹا سا بریک کے بعد پھر سے میں جاوید صدیقی صاحب کی طرف ہی آتی ہوں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں اور بات ہو رہی تھی میری جاوید صدیقی صاحب سے. جاوید صدیقی صاحب, بڑی جو ہم پھر سے ذکر کریں وہ یہ کہ ایک اور نیا لفظ انٹروڈیوس ہوا ہے ڈیجیٹل دہشت گردی کا, اور ڈیجیٹل دہشت گردی کی جب بات کی جائے تو مطلب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی قیادت پھر سامنے آ جاتی ہے, پھر آپ کی پارٹی آ جاتی ہے, پھر آپ کے پارٹی کے چاہنے والے آ جاتے ہیں. یہ سلسلہ کیوں نہیں ختم ہو رہا؟ ہم پہلے بھی بات کہہ چکے ہیں, ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے, عمران خان صاحب سے جو محبت کرتا ہے وہ آ کے جو ہے کوئی بھی بات کر لیتا ہے, ہم ہر کسی کے ذمہ دار نہیں ہیں, بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر قیادت آگے بڑھ کے یہ کہے کہ لوگوں سے کہ نہیں کرو اس طرح سے, تو شاید چیزیں رک جائیں. قیادت نے تو کبھی یہ کہا ہی نہیں. قیادت نے, آپ مجھے بتائیں ان کا کوئی بیان بتائیں کہ انہوں نے یہ کہا, بلکہ انہوں نے, آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ جب انہوں نے احتجاجی کال, اور جب وہ قافلے لے کے اسلام آباد کی طرف آ رہے تھے, کئی دفعہ انہوں نے واپس کیا, صرف اس پیش نظر سے کہ آگے معاملات ان کو نظر آ رہے تھے تصادم کے, تو انہوں نے وہ وہیں مارچ روک کے اور واپسی کے, آپ نے یہ کئی دفعہ ہوا, ایک دفعہ نہیں ہوا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قیادت, اب پھر آپ دیکھیں پوری تاریخ دیکھیں کہ صرف ایک دن ایک واقعہ کیوں ہوا. مطلب اگر 26 سال کی اگر ان کی اسٹرگل دیکھیں, یا 20 سال لگا لیں, یا 15 سال لگا لیں, یا 10 سال لگا لیں, تو 10 سال میں ایک ہی دن کیوں ہوا؟ تو دیکھ, اس کے پیچھے بہت بڑی سازش تھی, اور سازش کے تانے بانے کہاں سے ملتے ہیں یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ کس طرح واقعہ پیش آیا. اور پھر آپ ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے, آپ کو پتا ہے 40Gs کیمرے, سب چیزیں ہوتی ہیں. اچھا, کچھ غلط نہیں ہوا آپ سے, کچھ غلط نہیں ہوا نہیں, تو جو غلط ہوا ہے, جس نے غلط کیا ہے, اس کے پروف آپ کے پاس ہے نا. سر جنرل فیصل نصیر کے بارے میں کھل کے باتیں کرنا, مسٹر ایکس مسٹر وائی کہہ دینا, جو حملہ ہوا اس کا باقاعدہ ذمہ دار فلاں کو ٹھہرا دینا, اور اس کی رپورٹس بھی نہیں بننا, یہ تمام چیزیں آپ کو نہیں لگتا کہ پہلے سے ہی ایک پتھر پہ بھی قطرہ گرتا ہے تب بھی جو ہے اس میں پتھر میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے؟ دیکھیں, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسے ہی نہیں؟ دیکھیں اصل میں کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے, کسی بھی, چاہے میرے اوپر ہو, آپ کے اوپر ہو, یہ کسی XYZ کسی پہ بھی ہو, تو اس کا ایک موقف ہوتا ہے اور اس کی ایک تحقیقات ہوتی ہے. اگر وہ غلط ہیں تو آپ تحقیقات کرتے کہ یہ جی غلط ہے, یہ ایسا نہیں ہے واقعہ. لیکن آپ نے اس واقعے میں دیکھا وہ بندہ پکڑا گیا, اس کے بعد اس کے بیانات بھی, اور پھر ایک دم سے ساری چیزیں گڈ موڈ ہو گئی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی چھوٹا اور بڑا, ظاہر سی بات ہے, چاہے ان کی قیادت ہو, چاہے ہماری قیادت ہو, یا کسی اور کی قیادت ہو, اگر وہ کوئی کمپلین کرتی ہے تو اس کی تحقیقات ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ اگر تحقیقات ہو جاتی, معاملات واضح ہو جاتے, تو وہ معاملات آگے ہی نہیں بڑھتے. اچھا, پھر دوسری بات یہ کہ آپ نے 9 مئی کے بعد آپ نے دیکھا ابھی الیکشن ہوا,
صحیح ہے. اس میں اچھا تو لوگوں کی رائے کا بھی تو کوئی احترام ہوتا ہے نا, کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ جب جو 8 فروری کو الیکشن ہوئے اس میں جس طرح ووٹ کاسٹ ہوئے اور جس طرح رزلٹ چینج ہوئے, تو یہ بھی ملک کے ساتھ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ جو لوگ چاہ رہے ہیں جن کو ان کو آپ نہیں لا رہے ہیں, اور پھر میاں صاحب جو سزا یافتہ تھے ان کو ایئرپورٹ پہ فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں اور ان کو حکومت میں لا کے بٹھا رہے ہیں. سر ایک بات بتا دوں, اگر یہ بڑے اچھے فیئر الیکشنز بھی ہو جاتے نا تب بھی اکثریت آپ کو نہیں ملنی تھی, یہ الگ بات ہے. میں آپ کو بتا, آپ کو پھر بھی کسی دیکھیں ہمیں نہیں دیکھیں کرنی تھی نا, لیکن آپ تو پھر بھی پیپلز پارٹی آپ سے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے دیکھیں اصل میں دیکھیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں حکومت ملنی چاہیے تھی یا نہیں ملنی چاہیے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ رزلٹ جو آیا تھا ایکچوئل رزلٹ, سر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ پی ٹی آئی کو گورنمنٹ ملنی چاہیے تھی, لیکن پی ٹی آئی کو وہ والی گورنمنٹ نہیں ملتی کہ ہم سمجھتے کہ جناب بڑی تعداد میں جو ہے وہ آ کے اسمبلی میں بیٹھے گی. آپ کو کسی کے ساتھ بیٹھنا پڑتا, آپ کے پیچھے پیپلز پارٹی تھی, لیکن آپ نے کہا نہیں آپ مجھے ایک بات بتائیں, 2007 کے 2000 مشرف صاحب جب گئے اس کے بعد الیکشن ہوئے, سن لیں اس کے بعد الیکشن ہوئے, میاں صاحب آئے, پھر اس کے بعد زرداری صاحب آئے, پھر میاں صاحب آئے, پھر پی ٹی آئی آئی. اگر یہ چیزیں تواتر کے ساتھ چلتی رہے تو یہ سیاست خود ہی صاف ہو جائے گی. اس میں سے جو آپ چاہتے ہیں جو متشدد عناصر ہیں, دیکھیں جب کوئی عمل چلتا رہتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ خود ہی صاف. لیکن ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں, ہم یہاں پہ کہتے ہیں کہ باجوہ صاحب مجھے پسند ہے, باجوہ صاحب آ جائیں, مجھے ثنا پسند ہے تو ثنا وزیر بن جائے, چاہے عوام اس کو پسند کرے یا نہ کرے. لیکن ہم اب آ کے اب دیکھیں سر آپ انڈائریکٹ وے میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب تک فوج بیچ میں پڑے گی, جب تک مسائل ہوں گے, اداروں کو بیچ میں نہیں آنا چاہیے, تو اداروں کو ہم گھساتے ہیں. جمہوری ملک میں جو جمہوری دیکھیں آپ میں اکثر مثالیں دیتا ہوں کہ دنیا کے 200 ممالک ہیں, ایک مثال ہے, اور جہاں پہ الیکشن ہوتے ہیں عوامی رائے کا احترام ہوتا ہے وہ ملک ترقی کر رہے ہیں. وہ کوئی اب آج ہمارا حال دیکھ لیں کہ ہم نے سر مجھے بتا دیں 2018 میں کیوں نہیں سوچی آپ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں, لیکن مجھے اتنا جواب دے دیں یہ بات ہے 2018 میں ہر کوئی دیکھیں سر اتنی سی بات ہے, اگر یہ بات نا جب آپ گورنمنٹ میں نہیں ہوتے, جب آپ کو ہوتی تب تک تو آپ کو کہتے ہیں سب ٹھیک ہے سر, ایک جملہ, اور اگر جب حکومت بنانی ہوتی ہے نا تو رات کے اندھیروں میں جا کے جھپیاں بھی پڑ رہی ہوتی ہیں کہ جناب ہماری گورنمنٹ بنا دو, باقی سب ایک طرف ہے. کیوں ہوتا ہے سب کر رہے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں, 2018 میں کیا پی ٹی آئی کی مقبولیت نہیں تھی, 2013 میں کیا پی ٹی آئی کی مقبولیت نہیں تھی, 2024 میں تو پھر سب نے دیکھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ وہ سیاسی عمل چلنے دیں. دیکھیں جرائم پیشے جو لوگ ہیں ان کو سزائیں دیں. ہمارا موقف شروع سے ایک ہے, آپ دیکھیں وکی لیکس آیا, دبئی لیکس آیا, اس میں جو جائیدادیں جن کی نکلی ہیں کیا وہ ان کی آمدنی اور ان کے خرچے ملائے جائیں تو یہ سب کرپشن کا پیسہ ہے. ابھی آپ نے دیکھا کتنے اداروں میں, اور خاص کر بجلی کے جو ایگریمنٹس ہوئے جس کا میاں صاحب بہت سر میں ابھی آپ سے بات کرتی ہوں کیونکہ میں رزاق باجوہ صاحب کی طرف بھی جانا چاہتی ہوں. سر آپ کا وقت بھی ہو گیا ہے. رزاق باجوہ صاحب اس وقت جو ایک اور بات کی گئی ہے ڈیجیٹل دہشت گردی کی, کیا کامنٹ کریں گے؟ نیا ورڈ انٹروڈیوس ہوا ہے اور واقعی ایسی صورتحال ہے بھی ہمارے یہاں. جس طرح ڈیجیٹل میڈیا آ گیا ہے اسی طرح سے یہ 9 مئی کو جو دہشت گردی ہے وہ بھی ڈیجیٹل تھی. آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے ذہن سازی کی گئی, کس طرح ڈیجیٹل, یہ لفظ آج ہی ہم متعارف ہوا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اچھا لفظ ہے یہ. اب ڈیجیٹل یہ ڈیجیٹل تو ہو ہی گئی ہے ساری چیزیں. ہاں تو دہشت گردی بھی ڈیجیٹل ہو گئی نا. نہیں تو سر ایک اور خطرناک بات بولی گئی ہے آج جو کمانڈرز کا جو ایک اجلاس ہوا تھا اس میں ایک اور خطرناک بات یہ بولی گئی, غیر ملکی پراکسیز کا ذکر کیا گیا. اور اگر 9 مئی کا ذکر کیا جا رہا ہے, ڈیجیٹل دہشت گردی کا ذکر کیا جا رہا ہے, غیر ملکی پراکسی کا ذکر کیا جا رہا ہے, اس کا مطلب پی ٹی آئی پہ سنگین ایک اور بڑا مسئلہ کھڑا ہونے والا ہے. دیکھیں پی ٹی آئی تو 9 مئی تو اس میں سب سے ایک بڑا کیسز ہے نا. 9 مئی سے بڑا تو کیسز اب دوبارہ نہ پی ٹی آئی کر سکتی ہے نہ کسی اور جماعت میں ضرورت اور ہمت ہے. کرنا بھی نہیں چاہیے. اور آپ اس کی مذمت کرتے ہیں؟ یہ سب نے مذمت کی. یہ آپ کرتے ہیں؟ مسئلہ یہ کہ آپ نہیں آپ کہیں کہ میں مذمت کرتا ہوں 9 مئی کرنے والوں کی, بتائیں. میں 9 مئی کے جو اصل کردار ہیں ان کو بے نقاب کریں اور ان کو سزائیں دیں. یہ کوئی بات ہے؟ نہیں, آپ سیاسی طور پہ لے رہے ہیں تو وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جو اصل مجرم ہے جنہوں نے یہ اس مقام تک پہنچایا کون ہے؟ ان کو آپ پاک فوج کو کہہ رہے ہیں؟ نہیں, پاک فوج کو نہیں کہہ رہے, نگراں گورنمنٹ جس کو آپ نے ابھی نوازا ہے, ابھی نوازا ہے آپ نے. 3 ان کے جو بندے نگرائے ان کے بہت سارے لوگ دوسری مطلب کسی کوئی پارٹی نہیں ہے, وہ سینیٹر بن گیا, وہ ایم این اے بن گیا, ایم پی. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب کیا ہوا
تو دیکھیں اصل مجرموں کو اگر آپ پھانسی دینے کا عمل شروع کرتے ہیں 3 مہینے، اب آپ یہ دیکھ لیں آپ کا اندازہ کہ 3 مہینے 1 سال لیے سر، انہوں نے 1 سال لیا پورا. آپ نے ان کو برات دی ہے، آپ نے ان کے اختیارات میں اضافے کیا. گورنمنٹ کس کا ذکر کر رہے ہیں آپ؟ نگراں گورنمنٹ کا الگ معاملہ ہے، آپ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کا ذکر کر رہے ہیں. لیکن یہ جو ساری چیزیں تھی نگراں حکومت سے ہی شروع ہوئی تھی. جتنا جو آپ کہتے ہیں نا ذہن سازی ادھر سے نہیں ہوئی تھی. جو آپ نے دیکھا تھا کہ بنی گالہ میں جس طریقے سے شیلنگ اور جس طرح وہ ہوا تھا اور جس طرح لوگوں کے اوپر جبر ہوا تھا، تو آپ اس وقت اب پھر دوسری بات یہ کہ مقدمات چل رہے تھے، تو اس دوران میں آپ کو اس طرح کی چیزیں کر کے جاوید صدیقی صاحب آپ بات کریں گے تو بیچ میں اگر بات ہوگی تو چیزیں چلیں گی نہیں. میں آپ کے معاملے میں کوئی بولا نہیں تھا، لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، آپ کانٹیکچوئل جو بات ہوتی ہے نا اس سے آپ ہٹ رہے ہیں. آپ کانٹیکچوئل بات سے ہٹ رہے ہیں. آپ وہ بات کر رہے ہیں کہ اگر کوئی چوری کرے تو وہ چوری تو غلط ہے، لیکن اگر میں چوری کروں تو میری چوری الگ نوعیت کی ہے، دوسری چوری ہوتی ہے. سر وہ غلط ہو، اگر کسی نے نواز شریف صاحب کے معاملے میں غلط کیسز بنائے تھے تو غلط بنائے تھے، اگر ان کو چھوڑا گیا تو غلط چھوڑا ہے. اگر یہ معاملے ہوئے تو وہ غلط ہوئے، جو غلط ہے اس کو مان لینا. ہماری تو ہماری پارٹی کی بنیادی اس پہ تھی کہ جو پاکستان کو لوٹنے والے ہیں، جو پاکستان کو نقصان پہنچانے والے، عوام کو بچانے والے، آپ ان کو سزائیں کیوں نہیں دیتے؟ سر گھڑیاں 4000 تھی، گاڑیاں تھی، یہ سب تو اچھا جو چیز یہ نکالتے ہیں. میں رزاق باجوہ صاحب کا موقع دے لیتی ہوں. جاوید صدیقی صاحب پھر میں وہ لفظ اردو میں بھی بات کروں، سیاق و سباق سے ہم ہٹ رہے ہیں. میں کہتی ہوں کہ حقیقت پسندانہ اس پہ آ جاتے ہیں. سر بس حقیقت پسندانہ پہ ہی تو نہیں آ رہے ہم لوگ. حقیقت پسندانہ پہ اب میں آتی ہوں. آپ رزاق باجوہ صاحب حقیقت پسندانہ ایک اور سوال آپ سے کرتی ہوں. میرا خیال ہے کہ جو بھی ملک کا وزیر اعظم ہوتا ہے یا کوئی ایگزیکٹو پوزیشن میں ہوتا ہے، اس کو سوٹ نہیں کرتا کہ وہ مجمع میں ایسی زبان استعمال کرے جو کہ اس کی شایان شان نہ ہو. ہم نے دیکھا کہ شاید اس کی آغاز پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے ہوا اور انفارچونیٹلی شاید عمران خان صاحب نے وہ زبان اساس استعمال کرنا شروع کی، جس کی وجہ سے بہت مسائل ہوئے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہباز شریف بھی کم و بیش اسی زبان و بیان پہ آ گئے. حالانکہ ملک کے وزیر اعظم کو سوٹ نہیں کرتا کہ وہ اس طرح کی زبان استعمال کرے آج جو عدلیہ کے خلاف بات کرے. اور جہاں یہ جاوید صدیقی صاحب اپنے آپ کو کور کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں جناب یہ کس کب شروع ہوا، تو شروع تو میرے خیال ہے ان مجموعوں سے ہی ہو گیا تھا، اس مجموعوں سے ہی شروع ہو گیا تھا. سر میں آپ کی گورنمنٹ کی بات کر رہی ہوں، اس مجموعوں سے ہی شروع ہو گیا تھا سر، کہ جب عمران خان صاحب نے دھمکیاں دینا شروع کی تھی مجموعوں میں، میرے خیال سے اسی وقت ایک لڑائی نفسیاتی طور پہ شروع ہو چکی تھی. دیکھیں عمران خان صاحب کی جو بد اخلاقیاں ہیں، بدتمیزیاں ہیں، یا جو ان کا گفتگو کا انداز تھا، وہ تو اب اس ٹی وی چینل پر دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. بھری پڑی ہے ہمارے پاس سوشل میڈیا پر، سب کچھ پڑا ہوا ہے کہ وہ کس لہجے میں بات کرتے تھے. اوئے توئے دمکڑا فلانا، یہ ہماری 70 سال کی سیاست میں ایسا نہیں ہوا تھا. بڑا احترام ہوتا تھا بڑے منصب پر رہنے والے لوگوں کا، اور ان کا انداز گفتگو بھی اتنا خوبصورت ہوتا تھا کہ لوگ اسے اپناتے تھے. اب دیکھیں نا کہ خان صاحب کے دور حکومت میں جو لینگویج استعمال کی گئی جس طرح، تو اب آج وہ ہم بھگت رہے ہیں، آج پورا ملک بھگت رہا ہے، نوجوان بھگت رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ کس قدر بدتمیزیاں سیاست میں آ گئی ہیں، ورنہ اس سے قبل ایسا نہیں تھا. اور اگر آج میاں شہباز شریف صاحب نے کوئی ایسی سخت گفتگو کی ہے تو میں سمجھتا ہوں انہیں بھی غور کرنا چاہیے اپنی اداؤں پہ. ایسا نہیں کرنا چاہیے. پھر ہمیں دوسروں پہ تنقید کرنے سے پہلے خود کی بھی اصلاح کرنی چاہیے. شہباز شریف نے اگر ایسی کوئی بات کی ہے، میں نے نہیں وہ سنی ہے، اگر انہوں نے کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے اگر آپ اجازت دیں تو میں مسلم لیگ سے ان کا موقف لے لیتی ہوں. سوال حوالے سے مجھے اس وقت جوائن کیا ہے راجہ عمر صاحب نے، مسلم لیگ سے آپ کا تعلق ایسے پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. راجہ عمر صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے. آپ کی طرح اسٹوڈیو میں آواز کچھ کم آ رہی ہے. جی آواز کم ٹھیک ہے. راجہ عمر صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے آپ کی. اچھا چلے یہ آواز کو بہتر کیجیے گا. ان کو میری آواز جا رہی ہے تو میں کوشچن سوال کرتی ہوں، آپ آواز کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. راجہ عمر صاحب یہ ایک بیان کو کافی آگے لایا جا رہا ہے. اٹارنی جنرل سے بھی سوال پوچھا گیا ہے آج جب نیب کاروائی، نیب کیس کے ترمیم کے جو کیس سنا گیا تو کالی بھیڑوں کے لفظ پہ تنقید کی گئی ہے، جو کہ شہباز شریف صاحب نے کالی بھیڑے کہا.
تو یہ کہا گیا ججز کی طرف سے کہ جناب کالی بھیڑے نہیں ہے، ہم میں کوئی کالی بھیڑے نہیں ہیں. کس کو کہا گیا؟ تو اٹارنی جنرل نے کہا کہ آپ کو نہیں کہا گیا، اور لوگوں کو کہا گیا ہے. حالانکہ اگر بیان دیکھا جائے اور سیاح کو سباق میں دیکھا جائے اس کو، تو یہ کہا گیا کہ اکثریت، یہ لفظ اکثریت کہا ہے انہوں نے شہباز شریف میں کہ اکثریت کالی بھیڑ ہے. کس طرح سے دیکھتے ہیں معاملے کو؟ اس طرح سے زبان و بیان ایک مطلب ایگزیکٹو کو سوٹ کرتا ہے کہ وہ مجمع میں اس طرح سے بات کریں، وہ بھی عدلیہ کے خلاف؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی ثنا گوری صاحبہ، آپ نے اپنے چینل میں موجود کیا. جس طرح بات یہ ہے، دیکھیں سیاست میں بیان بازی بجا ایک دوسرے پہ تنقید، یہ تو ایک پارٹ آف ہے سیاست کا. اس میں جناب چلے میرا خیال ہے کہ یہاں مجھے آواز نہیں آ رہی، آپ آواز کا مسئلہ حل کریں، میں اپنے دوسرے گیسٹ کی طرف چلتی ہوں. ٹھیک ہے جناب، آپ کی طرف آتے ہیں جاوید صدیقی صاحب. جاوید صدیقی صاحب، پہلے تو ہم یہ کہہ دیں کہ آپ اپنے دوسرے گیسٹ کو بھی بات کرنے کا ضرور موقع دیا کیجئے، کیونکہ یہاں پہ پینل بڑا ہوتا ہے تو تھوڑا سا ایک ایشو آ جاتا ہے. اصل میں کچھ باتیں ایسی ہو جاتی ہیں جس کا اچھا، جیسے ابھی آپ نے کہا، باجوہ صاحب نے کہا کہ زبان کا استعمال، تو سر یا تو باجوہ صاحب ابھی سیاست میں آئے، ان کو پتہ ہی نہیں پاکستان کی تاریخ. اس کے لیے پھر آپ کو محترمہ فاطمہ جناح سے شروع کرنا پڑے گا، کیونکہ جب وہ ریفرینڈم ہوئے تھے اس وقت جو محترمہ فاطمہ جناح کے لیے زبان استعمال کی گئی تھی. پھر اب باجوہ صاحب کی مسلم لیگ کے ساتھ ملے ہوئے پارٹنر ہیں. تو جب نواز شریف صاحب نے بے نظیر صاحبہ کے بارے میں جو استعمال کی تھی زبان، اور وہ ایک پرائم منسٹر کی بیٹی تھی، پولیٹیشنز تھیں سب، تو یہ کیونکہ اب پاور کے نشے میں یا پاور شیئرنگ کے نشے میں اپنی پرانی چیزیں بھول گئے. تو یہ جو خان صاحب کے بارے میں کہہ رہے ہیں، یہ تو بہت بات کی بات ہے. اس سے پہلے تو محترمہ فاطمہ جناح اور ان کی اپنی قائد محترمہ بے نظیر شہید جو ہیں، ان کے بارے میں جو نواز شریف صاحب نے، جبکہ محترمہ نے اس کے کوئی ایسا جواب نہیں دیا. تو اب اس کے لیے آپ کیا کریں گے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہر چیز عمران خان سے شروع ہوتی ہے، عمران خان پہ ختم ہوتی ہے. پاکستان 18 سے شروع وہ تو ابھی آئی پی پیز کے جو معاہدے آئے ہیں، جو الیکٹرک کے معاہدے آئے ہیں، اس سے پتہ چل گیا جو میاں صاحب کہتے تھے میں نے پاکستان کو روشن کیا. تو آج آپ 48,000 یونٹ لے کے 1,25,000 کا بل پے کر رہے ہیں. تو وہ تباہی، موٹر وے گروی رکھ دیا، اسٹیل مل بند کر دیا، چلتا ہوا اسٹیل. تو یہ تباہی، یہ صرف ایک بات کا تباہی، ایک بات تباہی کرتے ہیں. جب تک 2018 آیا ملک تباہ ہو چکا تھا. یہ تو عمران خان نے سنبھالا ہے. 18, 19, 20 مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اگر اسٹیل مل سے دوسرا اسٹیل مل لگایا تو بتائیں پیاری، آپ اپنی کارکردگی 3 سال 7 مہینے میں کیوں نہیں لگ سکا دوسرا اسٹیل مل؟ 3 سال 7 مہینے میں آئی پی پیز پہ کام کیوں نہیں ہو سکا؟ مجھے کوئی یہ جواب دیتے سر. 3 سال 7 مہینے میں کالا ڈیم کیوں نہیں بن سکا سر؟ 3 سال 7 مہینے میں کوئی نئی فلائٹ کیوں نہیں سکی؟ پی آئی اے کیوں نہیں نکل سکا؟ جو اتھارٹی ہوتی ہے، سائننگ اتھارٹی ہوتی ہے، مجھے سب سے شکایت ہے یہ جو بحث ہوتی ہے نا، فلاں نہیں ہے کیا، فلاں نہیں ہے کیا. مجھے یہ بتا دے کہ لوگوں پہ ظلم کون کر رہا ہے، مجھے وہ یہ بتا دے. یہ جو آج ایک بندہ جو ہے وہ اپنے بچے کو چیز نہیں دلا سکتا، چاکلیٹیں نہیں دلا سکتا، وہ 18 روپے کا بجلی پہ 1 یونٹ پہ جو پیسہ وہ کس کھاتے میں بھر رہا ہے. یہ کام 3 سال 7 مہینے میں آئی پی پیز والا ابھی نہیں ہوا سر، یہ تو بہت پہلے ہوا ہے. آپ ٹھیک کر دیتے نا. آپ 3.5 سال کی گورنمنٹ دیکھ لیں، وہاں آمدن اور خرچے کا تناسب دیکھ لیں. اس کے بعد جب یہ جو ناتجربے کار کے تجربے کار لوگ جو آئے تھے، 150 کا پیٹرول تھا، 180 کا ڈالر تھا، جو انہوں نے اصل میں انہوں نے لوٹا خود، اور چوری کا الزام وہی آپ نے کروایا. آپ لوگوں پی ٹی آئی نے سیاست میں آ کے سیاست میں جو ہلچل مچائی تھی ان پارٹیوں کے لیے اور لوگوں کو ان کی پہچان کروائی تھی، اس سے یہ اتنے خوفزدہ تھے کہ یہ کچھ بھی کر سکتے تھے اور انہوں نے کیا کچھ نہیں ہے کارکردگی پی ٹی آئی کے. ہاں تو 40 سال میں سندھ کی کارکردگی بتا دیں. چلے آپ پورے پاکستان کی نہیں بتائیں، روٹی کپڑا اور مکان جو آپ کا بنیادی منشور تھا وہ بتا دیں. آپ کیا آپ نے کراچی جیسے شہر کو جو ریونیو دینے والا شہر تھا اس کا کیا حال کیا ہے؟ تو آپ سے یہ باتیں مجھ سے اچھی نہیں لگتی. آپ کی اپنی کارکردگی دیکھیں. آپ لوگوں کے پاس کچھ نہیں پھر بھی عمران خان آپ چھوڑ اس کو. میرا خیال ہے کہ پروگرام کا وقت جو ہے وہ اب ختم بھی ہو جائے گا. مجھے اتنا بتا دیجیے آپ کہ یہ ابھی جو سندھ کا حوالہ دیا جاتا ہے اور چیزیں، یہ ایک سوال تو کراچی پہ اٹھ رہا ہے کہ جناب کراچی کے حالات کسی نے بھی نہیں توجہ دی. میں کہوں گی اگر پی ٹی آئی نے توجہ دی تو پی ٹی آئی نے بھی توجہ نہیں دی. پارٹیاں تھیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سندھ میں آپ
کی جو ہے وہ حکومت ابھی سے نہیں ہے, 40 سال کافی ایک عرصہ ہو چکا ہے, تمام چیزیں چل رہی ہیں, تو کس طرح سے ابھی تک وہ مسئلے حل نہیں ہوئے یا آگے آپ سمجھتے ہیں کہ مسئلے حل ہونے یعنی ایسا کون سا مسئلہ ہے جو حل نہیں ہوا؟ سر کراچی والوں کا تو آپ پوچھیں ہی مت, ایجوکیشن کا مسئلہ ہے, ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے, پانی کا مسئلہ, یہ تو سارے حل. اچھا میرا خیال ہے کہ میں بہت تفصیل سے اس بات کا جواب دینا چاہوں گی. باجوہ صاحب سے ایک شارٹ بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد باجوہ صاحب کے پاس آتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں رزاق باجوہ صاحب. سندھ پہ سوال اٹھتا ہے, سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ نے بریک سے پہلے یہ کہا کہ کیا ایسا مسئلہ حل نہیں ہوا. سب سے امپورٹنٹ پرابلم تو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کا ہے, جس کو ٹھیک ہونا چاہیے. کیوں نہیں ٹھیک ہو سکا, یا آگے کوئی ایسے اقدامات ہوں گے کہ جس سے ٹھیک ہو جائے گی صورتحال؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ کوئی ایسا سنگین تو کہیں بھی نہیں ہے. کوئی دہشت گردی کا کوئی واقعہ سندھ میں الحمدللہ نہیں ہے, اور اللہ نہ کرے. میری نا اس وقت آپ سے نا آن اسکرین بھائیوں کی طرح والی بات ہے, جی آپ مجھے بتائیں بھائی. آج ہر شخص سر پریشان ہے, کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کا موبائل نہ چھینا ہو, کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کے جو اپنے بچوں کو گھر سے نکالتے ہوئے ہزار دفعہ سوچ نہ رہا ہو کہ کہیں کوئی اس کی بچی کو کوئی نقصان نہ ہو جائے. چوری ڈکیتی حضرت عمر علیہ السلام کے دور سے ہوتی ہے. سر ایسا یہ آپ نہ کریں کہ اگر 4 موبائل چھینے جاتے ہیں, سر 4 نہیں چھینے گئے, پورے کراچی میں کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جس کا موبائل نہیں چھینا گیا ہوگا. ایسا کوئی نہیں بچا جس کی گاڑی نہ چھینی گئی ہو. یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں جس کا یہ ساتھ یہ نہ بولیں آپ مسئلے کے حل کی طرف جائیں گے, سر بڑی بحث ہو جائے گی. آپ دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ سندھ میں کوئی امن و امان کی صورتحال. سر اللہ کرے کہ آپ کا موبائل محفوظ رہے. یہ چوری ڈکیتیاں جو ہیں یہ دور افضل سے شروع ہوئی اور آج تک ہوتی ہیں, لیکن انہیں کم کرنا ہے, اسے کنٹرول کرنا ہے. پولیس اپنا کام کر رہی ہے, اور جہاں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کنٹینیو سندھ میں گورنمنٹ کا حصہ بنتے ہوئے اور ہم پولیس کو کہیں کہ نا جی آپ کام نہ کریں. یہ بڑا ہمارے لیے بڑا اعزاز کی بات ہوگی کہ ہم پولیس کو, ایسا کچھ نہیں ہے. سندھ انتظامیہ اپنا کام کر رہی ہے, سندھ گورنمنٹ اپنا, ہاں بڑی آبادی ہے کراچی کی, 4 کروڑ 3.5 کروڑ کی آبادی ہے کراچی کی. پیپلز پارٹی یہ بات کر نہیں ہے, بالکل ہے, بڑی آبادی ہے. اس میں جرائم کا ہونا اور بڑھ جانا, کم ہو جانا, یہ سب مہنگائی بھی اس کی ذمہ داری مہنگائی پر بھی آتی ہے, لوگ بے روزگاری پر بھی آتی ہے, اور یہ پرابلم ہے. لیکن ایسا امن و امان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. پورے سندھ میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہے. ہاں آپ نے پہلے بھی دور دیکھے ہیں سندھ میں کیا گزرے ہیں, پہلے بھی کراچی کو آپ نے دیکھا کس طرح ہڑتالیں ہوتی تھی, کس طرح قتل و غارت ہوتی تھی. الحمدللہ آج اس دور میں نہیں ہے. آج پورا ملک سندھ ہمارا خوشحال ہے. ہاں جرائم پر میں آئی جی صاحب سے بھی گزارش کروں گا, چیف منسٹر صاحب سے بھی کروں گا, جو یہ موبائل چھیننا ہے یا چوری. میں کچھ عرض کروں آپ کو, جی اس وقت جو کراچی کے حالات ہیں نا, پورے ملک کے وہ حالات نہیں ہیں جو کراچی والا پریشان ہے. اچھا پھر بھی سب لوگ کراچی آ رہے ہیں. اس وقت تو مسئلہ یہ ہے, سب سے زیادہ ہیلتھ کے لیے لوگ کراچی آ رہے ہیں, روزگار کے لیے کراچی آ رہے ہیں. یہ ہے کہ بغیر کاغذات کے جو کھلی چھوٹ پہ کام ہو سکتا ہے نا, وہ کراچی میں ہو سکتا ہے. اس وجہ سے کراچی کو بغیر کاغذات, کس چیز کے بغیر کاغذات؟ سر ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے آپ کی کسی کو جی کون سے سٹی کے ہو, کہاں سے کاروبار کر رہے ہو, کیا کر رہے ہو, کون سی فیسلٹیز لے رہے ہو, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو یہی ہوگا نا سر, سب سے پہلے تو آپ کی جو یہ بلڈنگز بنی ہیں, غیر قانونی بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں, یہ اس نے سب سے بڑا کباڑ پیدا کیا ہے, جو جھونپڑیوں کی طرح لوگوں کو لا کے یہاں پہ آباد کیا ہے. چیزیں تو خراب ہیں سر. دیکھیں جی یہ شہر جو ہے بڑی آبادی کا ایک شہر ہے, یہاں پہ ہائرس بلڈنگ بن رہی ہیں, غیر قانونی بھی بن رہی ہیں, اور ہو سکتا ہے اس میں دیکھیں ادارہ تو موجود ہے نا, KBCA موجود ہے. لوگوں کو کمپلین کرنی چاہیے, کورٹوں میں جانا چاہیے اگر کوئی ایسے کوئی غیر قانونی کہیں کام, اور اس کی نشاندہی کرنی چاہیے. کیا ہر چیز کی ذمہ داری گورنمنٹ کی ہے؟ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ کراچی بہتری کی طرف جا رہا ہے. کراچی میں ٹرانسپورٹ کا نظام اچھا ہو رہا ہے, ہیلتھ کا نظام اچھا ہو رہا ہے, روزگار کے مواقع زیادہ ہیں سندھ میں, کراچی میں. تو ایجوکیشن پر ہم کام کر رہے ہیں. تو الحمدللہ ایسا کچھ نہیں ہے جیسا سنسنی خیز بتایا جاتا ہے کہ جی سندھ. تو بھائی اگر سندھ کے حالات اتنے ہی خراب ہیں تو پھر آپ دیکھ لیں سندھ آنے والی گاڑیوں میں 4 پیسنجر بھی کم نہیں ہو رہے, چھتوں پر بیٹھ کر آ رہے ہیں لوگ. اگر ایسے سنسنی خیز حالات کے مواقع بہت ہیں نا یہاں پہ, مسئلہ سارا ہے, آپ سمجھ نہیں رہے بات کو. آپ دیکھیں لوٹنے کے مواقع بہت ہے کراچی میں, اس لیے ہر کوئی آ رہا ہے سر. نہیں میں نہیں سمجھتا. دیکھیں پاکستان کا آئین اجازت دیتا ہے ہمیں, ہم لوٹنے کی سر نہیں, لوٹنے کی نہیں. سندھ کے لوگ پنجاب جا کے کاروبار کر سکتے ہیں, KPK میں کاروبار کر سکتے ہیں, KPK کے لوگ کراچی میں کام کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی میں فخریہ انداز میں کہتا ہوں کہ سندھ الحمدللہ سب سے آگے ہے کرپشن میں. چلیں سر آگے چلتے ہیں, سر آگے چلتے ہیں.
میں چھوٹی سی بات کروں، میں اس کے بعد جاوید صدیقی صاحب کو بھی آخر کا موقع دوں گی. آپ کے پی کے حالات ہم کہتے ہیں کہ بڑی وہاں پہ غربت ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن کے پی کے آپ ابھی نارمل اسکولز میں چلے جائیں، آپ کو وہاں کی پڑھائی بڑی اچھی ملے گی. گورنمنٹ اسکولز کی بات کر رہی ہوں. آپ اگر پنجاب کے اسکولز میں چلے جائیں، وہاں پہ آپ کو پڑھائی بہت اچھی ملے گی. بلوچستان کا اپنا مسئلہ ہے، میلے وقوع کی وجہ سے ذرا پھیلا ہوا ملک ہے وہ صوبہ ہے، تو آپ کو ضرور یہ ہے کہ وہاں پہ اسکول موجود ہے، پڑھنے والے بچے نہیں ہوتے، کیونکہ وہاں پہ جگہ ایک ایسی ہے کہ وہاں پرابلم ہوتی ہے. جاوید صدیقی صاحب لاسٹ کامنٹ کر دیجیے گا. دیکھیں لاسٹ کامنٹ تو میں یہی کر سکتا ہوں کہ باجوہ صاحب نے بھی کہا کہ ان کے جو لیڈر ہیں بلاول صاحب نے ہی کہا تھا کہ جناب کراچی کا تو پیرس سے مقابلہ کر لیں، لندن سے مقابلہ. اب جب ان کی سوچ کے مطابق یہ چیزیں صحیح ہیں، کرپشن صحیح ہے، رشوت صحیح ہے، لوٹ مار صحیح ہے، قتل و غارت گری صحیح ہے، اب آپ کیا کہہ سکتے ہیں اس کے آگے؟ مطلب یہ ہے کہ ساری خرابیاں جو ہیں پی ٹی آئی کی 3.5 سالہ گورنمنٹ میں تھی، 40 سال سے یہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ سب ٹھیک ٹھاک تھا، اور آج 40 سال کے بعد یعنی آپ اگر شروع کا میں نے لاسٹ کامنٹ کا کہا تھا، لاسٹ کامنٹ میں بھلے کی بات ہو سکتی ہے، بھلے نہیں ہو سکتی. دیکھیں نا بھلے کی بات کیا کریں، اب یہ جو انہوں نے بیانات دعا کر لیں بس. نہیں تو اب دیکھیں، اب دعا کر کے اب دیکھیں، اب یہ مفتی مسعود صاحب نے کہا تھا میں 27 کو دعا نہیں کروں گا، بد دعا کروں گا. تو دعا نہیں، مفتی مسعود صاحب کے بقول اب جو ہے ان کے لیے بس ہو گیا سر. اللہ تعالیٰ ان کو اس ملک میں وہ حکمران آئے جو واقعی میرے ملک کے مستقبل کی حفاظت کریں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.